بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دگن میران شاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ فلائنگ کوچ کے اندر سفر کرتے ہوئے ہم 15-20 منٹ میں ہی وہاں پر پہنچ گئے۔ شاہ زمان کو میں نے کوچ میں بیٹھنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اسے ہمارے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ نارمل رفتار سے چلتا رہے، ہم بھی اس کے تعاقب میں چلتے رہیں گے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا کام فقط اتنا تھا کہ وہ ملک حاجی بہار کی حویلی تک ہماری رہنمائی کرتا۔ شاہ زمان کے پیچھے چلتے ہوئے راستے میں کسی شخص نے بھی ہمیں دیکھ کر حیرانی کا اظہار نہ کیا۔ وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مختلف علاقوں سے کافی لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں افغانستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین سے لے کر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجرمین تک شامل ہوتے ہیں۔ کوئی قتل کر کے پولیس یا مقتول کے ورثہ سے چھپنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی چرس، افیون وغیرہ کی اسمگلنگ کے لیے، اسی طرح اسلحہ خریدنے کے لیے یا بغیر نمبر کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ کے بھی کافی خریدار دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنے والے ہمیں بھی انہی میں سے کوئی سمجھ رہے تھے۔ ہم خاموشی سے شاہ زمان کے پیچھے چلی جا رہے تھے۔ روڈ سے اتر کر وہ گلیوں میں داخل ہوا اور پھر مختلف موڑ موڑتا ہوا شہر کی مغربی جانب باہر نکل آیا۔ اس سمت میں ایک بڑا برساتی نالا پڑتا تھا جس کے سینٹر میں پانی بہہ رہا تھا، اور یہ پانی لامحالہ برف کا تھا۔ بقول چچا فاضل، وزیرستان کی سرحدیں افغانستان سے ملی ہوئی ہیں، اس لیے یہاں پر بھی کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اور میران شاہ سے آگے کے موسم اور ہمارے پنجاب و سرحد کے موسم میں کافی فرق ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں اس علاقے کا موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردی کی شدت میں معمولاتی زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ برساتی نالے کی چوڑائی خاصی زیادہ تھی، مگر اس کے اندر بہنے والا پانی مقدار میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتا۔ شاہ زمان نے نالا کراس کرنے کی بجائے اس کے کنارے کھڑے ہو کر نالے کی مخالف سمت بنے ہوئے مکانات میں سے ایک بڑے مکان کی جانب اشارہ کر کے کہا، وہ رہی حاجی بہادر کی حویلی۔ ہم اس کے قریب ہی جا کر رک گئے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنی آواز بلند نہیں ہونے دی تھی۔ حویلی نالے سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ شمالی جانب سے ایک ٹریک نما راستہ حویلی کے دروازے کی جانب جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس حویلی تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ دفاعی لحاظ سے وہ حویلی بہت مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ زمان، اب آپ یوں کریں، میران شاہ واپس چلے جائیں، ہم چند دن یہاں پر رہ کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس دن طوفان خان پر ہاتھ ڈالیں گے، اس سے ایک روز پہلے آپ کو یا خان چچا کو میران شاہ سے بلا لیں گے۔ مگر چھوڑو شاہ زمان، فی الحال تمہاری موجودگی ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ جب اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو تجھے بلا لیں گے نا؟ ابو جان خفا ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتے، کہہ دینا ہم مجبور تھے، ورنہ مددگار کس کو نہیں چاہیے؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اسے مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ اس سے الوداعی معانقہ کرنے کے بعد اسے رخصت کیا اور نالے سے اتر گئے۔ نالا کافی وسیع تھا، مگر پانی صرف اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پورا نالا پتھروں سے اٹا پڑا تھا۔ جوتے اتار کر ہم نے شلواریں اوپر اٹھائیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نالا کراس کر لیا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا، مگر پانی کی سطح ہمارے گھٹنوں سے ایک بالش کے بقدر تھی۔ کافی ٹھنڈا پانی ہے۔ امجد اپنی جرابوں سے پاؤں کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے بولا، پگھلی ہوئی برف ہے، ٹھنڈا تو ہونا ہے نا؟ اچھا، اب لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ راستے میں چھوٹے موٹے ہوٹل تو نظر آئے تھے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس میں رات گزارنے کا بندوبست کیا گیا ہو۔ رات گزارنے کے لیے چادریں جو ساتھ لائے ہیں؟ میں نے کپڑے کے تھیلے کی جانب اشارہ کیا جس میں کپڑوں کا ایک فالتو جوڑا اور ایک گرم چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اپنے بیگ ہم نے خان چچا کے کہنے پر اسی کے پاس چھوڑ آئے تھے، اور اس علاقے کے لوگوں کی طرح کپڑے کے تھیلے ساتھ لے کر آ گئے تھے۔ ویسے اس حویلی کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے سر کرنے کے لیے ہمیں انفینٹری کی پوری بٹالین چاہیے ہوگی، تو ہم نے کون سا اسے سر کرنا ہے؟ معاملہ طوفان خان کے ساتھ ہے، اور ہم نے اسے کسی اکیلی جگہ پر گھیرنا ہے۔ جیسے خان چچا نے اس کی شخصیت کا خاکہ کھینچا ہے، لگتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات اگلوانا بہت مشکل ہوگا۔ انسان جتنا بھی سخت جان ہوتا گوشت پوست کا پیکر ہی ہے، اور اس کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ طوفان خان پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں اس حد کو کراس کرنے پر مجبور کرتا ہے یا آرام سے سب کچھ بتلا دیتا ہے۔ اچھا، وہ تو بات کی بات ہے۔ اب جو مسئلہ درپیش ہے کہ ہم طوفان خان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور شاہ زمان کو بھی ہم نے واپس بھیج دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بوٹ پہن کر اٹھ بیٹھا۔ فی الحال دور دور سے ملک کی حویلی کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ان پہاڑیوں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا ان میں شباشی کے لیے بھی کوئی جگہ مل جائے گی یا مسجد استعمال کرنی پڑے گی۔ چلو، اس نے کہا، اور ہم دونوں چہل قدمی کے انداز میں آگے چل پڑے۔ حویلی سے نکلنے والا ٹریک ایک نالے میں اتر کر ختم ہو جاتا تھا۔ حویلی کی پچھلی سمت سیدھی کھڑی چڑھائی تھی،
اور اس سمت سے اگر کوئی بھی حویلی تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو اپنی موت کو ہی دعوت دیتا۔ ٹریک حویلی کی شمالی سمت میں بنا ہوا تھا، اس کے علاوہ جنوبی سمت سے کوئی کوشش کی جاتی تو حویلی تک پہنچا جا سکتا تھا، مگر راستہ کافی دشوار گزار تھا۔ حویلی کے قریب کوئی دوسرا مکان نہیں تھا اور یہ بات حویلی کے دفاع کے حق میں جاتی تھی۔ البتہ حویلی سے 500-600 گز دور اکا دکا مکانات بنے دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے یار عجیب قسم کا طرز تعمیر ہے ان کا بھی۔ امجد اطراف کے مکانوں کو بغور دیکھتا ہوا بولا، کچے بلاکوں سے 2 منزلہ مکان بنائے ہوئے ہیں اور پھر مورچہ تو تقریباً ہر گھر کی چھت یا سامنے کی دیوار پر موجود ہے، گویا ہر گھر ایک دفاعی قلعہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اتنی اونچائی پر مکان بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تک انہوں نے مٹیریل کی ترسیل کیسے کی ہوگی، اور نہ جانے روزمرہ کی آمد و رفت میں بھی انہیں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا گھر جنت اور علاقہ جنت نظیر لگتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ وہ بھی خوب جگہ ہے ہمارے گھر کی طرح۔ ہم دونوں حویلی کے ٹریک پر مہوے سفر تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اسی ٹریک کے ساتھ چلتے چلتے حویلی کو ایک نظر قریب سے دیکھتے ہوئے اس کے دائیں بائیں موجود گھر کی طرف نکل جائیں، جو حویلی سے چند سو گز دوری پر واقع تھا۔ ہم اس ٹریک سے کچھ فاصلے پر تھے کہ ہمیں حویلی سے ایک سرخ رنگ کی ڈبل کیبن ٹویوٹا نکلتی دکھائی دی۔ ماجے اس گاڑی والے پر نظر رکھنی ہے، اگر کارآمد لگا تو ہاتھ ڈال دیں گے، مگر یار بغیر کسی پلاننگ کے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بات کی بات ہے، میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ جواباً امجد خاموش رہا۔ سلنگ اپ کلاشنکوف کے دستے پر میری گرفت مضبوط تھی۔ گاڑی بالکل نئی تھی اور اس میں بیٹھی ہوئی شخصیت بھی لازماً اہم ہونی چاہیے تھی کہ عام ملازمین کے استعمال میں ایسی گاڑیاں نہیں دی جاتی تھیں۔ ہم دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز رکھی تھی تاکہ جب گاڑی ٹریک پر موجود ایل شکل کے موڑ تک پہنچے تو ہم بھی وہاں پر پہنچ چکے ہوں، کیونکہ اس صورت میں گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں موجود افراد کا جائزہ آسانی سے لے سکتے تھے، لیکن ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے کسی کام کی وجہ سے جلدی میں آ رہے ہوں۔ اور پھر گاڑی میں بیٹھی ہوئی شخصیت پر نظر پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ اس کے جسے کو دیکھتے ہوئے میں نے بغیر کسی تردد کے اسے بطور طوفان خان پہچان لیا۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا، مگر اس کے وجود سے اگلی نشست پر لگ رہی تھی۔ وہی ہے، امجد کی سرگوشی میرے کان میں گونجی، اس نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ گاڑی بمشکل وہ موڑ کاٹ کے سیدھی ہوئی تھی کہ ہم قریب پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ساتھ چل دے، کیا بات ہے؟ وہ بریک لگاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ شاید اسے میرا اس طرح ہاتھ دے کر روکنا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی کافی ڈراؤنا تھا، لمبے لمبے گھنگریالے بال، چند دن کی بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں، دائیں گال پر چاقو یا خنجر کے زخم کا ایک گہرا نشان جو تھوڑی تک جا کر چھوٹی چھوٹی داڑھی میں چھپ گیا تھا، سب سے بڑھ کر گرجدار آواز جو اس کی قامت کے مطابق تھی۔ مگر ہم ایسے ہولیوں سے ڈرنے والے ہوتے تو شاید اسے روکنے کی جرات ہی نہ کرتے۔ طوفان خان سے ملنا تھا، میں کھڑکی کے قریب جا کر بولا۔ اس دوران امجد غیر محسوس انداز میں کھسکتا ہوا فرنٹ سیٹ کے دوسرے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی کلاشنکوف ساتھ والی نشست پر پڑی تھی، اس نے وہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح دن دہاڑے کوئی اس پر ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے۔ ویسے بھی اپنے تئیں وہ دگن کا طاقتور شخص تھا۔ میں طوفان خان ہی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بجلی کوننے کی مانند کلاشنکوف میرے کندھے سے اتر کر ہاتھوں میں منتقل ہو گئی اور اس کی قلم کی طرح ترشی ہوئی بیرل طوفان خان کی کن پٹی کے ساتھ پیوست ہو گئی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تیری زندگی کی آخری حرکت ہوگی۔ میرے لہجے میں پہاڑوں کی سی مضبوطی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا شدید تاثر اجاگر ہو کر معلوم ہو گیا۔ کیا چاہیے بعد میں بتائیں گے، پہلے تو مخالف سمت کا دروازہ ان لاک کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوسرے دروازے کو ان لاک کر دیا۔ امجد نے اندر گھس کر اس کی گن کو قبضے میں کیا اور پھر پچھلی نشست کا دروازہ ان لاک کر کے طوفان خان کی گن سمیت پیچھے منتقل ہو گیا۔ پیچھے بیٹھتے ہی اس کی گن کا بیرل طوفان خان کی کن پٹی سے آن لگا۔ میں نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر ارد گرد کا سرسری سا جائزہ لیا اور پھر گھوم کر دوسری طرف کے دروازے سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ساری کارروائی کمانڈو طبیعت کی مرہون منت تھی۔ ہماری ٹیکٹکس کے انسٹرکٹر میجر غوری کہا کرتے تھے کہ ایک کمانڈو کو اپنے مشن پر جاتے ہوئے راستے میں کوئی ایسا ہدف مل جائے جو اسے اپنے مشن سے زیادہ اہم معلوم ہو تو اسے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور میسر ہدف سے پہلے نمٹنا چاہیے۔ اس بارے میں وہ اپنے استاد کی حقیقی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ 1965 کی جنگ میں وہ اس سیکشن کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ پر چھاپا مارنے جا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ کے پیچھے پہنچ گیا تھا کہ اسے دشمن کے 2 سپاہیوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہاں نزدیک ہی دشمن کی گن پوزیشن تھی اور بجائے پڑاؤ پر چھاپا مارنے کے اس نے گن پوزیشن تباہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ حالانکہ بظاہر نظر ایک بے جان گن کبھی بھی انسان سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی، مگر جنگ کے میدان میں یہ معیار بدل جایا کرتے ہیں
اور ایک آرٹلری کی گن سپا سے کہیں زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے، اور پھر وہ کوئی ایک گن نہیں تھی، کیونکہ آرٹلری کی گن کبھی اکیلی دفاع میں نہیں لگتی۔ گنوں اور اس کے ساتھ گولہ بارود کو تباہ کر کے جب وہ واپس پہنچے تو بٹالین کمانڈر نے اس کے فیصلے کی خوب تعریف و تحسین کی۔ بہرحال وہ تو مجاہدین تھے، اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ کہاں ہم دنیا دار اور کہاں وہ ملک و قوم اور اسلام کے محافظ۔ یوں ہی طوفان خان کے اتنا سہل اور غیر یقینی انداز میں قابو آ جانے پر ایک واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا تھا جو غیر ارادتاً قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چلو آگے بڑھو، میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی بولا، اور میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ذرا سی غلط حرکت تیری زندگی کو مختصر کر سکتی ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہاں سے دائیں موڑ لو اور نالے میں سیدھے چلنا شروع کر دو۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق گاڑی موڑی اور نارمل رفتار سے چلتا ہوا اس پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ میں گرد و پیش کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم بغیر کسی مداخلت کے اس سے پوچھ گچھ کر سکتے، اور وزیرستان جیسے علاقے میں ایسی جگہ کا ملنا قطعاً مشکل نہیں تھا۔ امجد البتہ ہر چیز سے بے نیاز صرف اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ جلدی مجھے ایسی جگہ نظر آ گئی جو پہاڑی کے اندر کی طرف دبی ہوئی تھی۔ فوجی زبان میں ایسی جگہ کو ری انٹرنٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی دائیں موڑ لو۔ گاڑی نالے کی تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر نسبتاً ہموار زمین پر روانہ ہو گئی۔ اس کو بالکل ہموار کہنا تو غلط ہوگا کہ پہاڑ کی جڑ کی طرف زمین غیر محسوس انداز میں اٹھتی جاتی ہے، مگر یہ چڑھائی اتنی سخت نہیں تھی کہ گاڑی کی رفتار میں کوئی رکاوٹ آتی۔ البتہ راستے میں جا بجا بکھرے بڑے بڑے پتھر رکاوٹ بن جاتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ نالا نما جگہ کافی اندر تک چلی گئی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتر کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جگہ خاصی مناسب تھی۔ دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا اور ہمیں صرف پہاڑی کی بلندی سے دیکھنا ہی ممکن تھا۔ طوفان خان، گاڑی بند کر کے نیچے آ جاؤ۔ اس مرتبہ بھی اس نے بے چونو چرا میرا حکم مان لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں نے اگلا حکم سنایا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ امجد بھی اس کی کلاشن کوف گاڑی میں چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ میں نے کلاشن کوف اس پر تانی۔ طوفان خان، تیرا آخری وقت آ گیا ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں گولی چلانے لگا ہوں۔ آخری خواہش پوچھ لو۔ امجد نے کلمے کے الفاظ سے میری بات کا مفہوم اخذ کر کے لقمہ دیا۔ صحیح کہا، میں اس کی تائید کی اور پشتو میں بولا، طوفان خان، اپنی آخری خواہش بتا سکتے ہو؟ یہ سارا ڈرامہ اسے نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ چودھری کا پتہ پوچھے بغیر میں اسے کیسے قتل کر سکتا تھا؟ البتہ اس سے پوچھ گچھ کا کوئی واضح طریقہ یا ترکیب میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ لے دے کے ایک تشدد کا راستہ بچتا تھا، مگر طوفان خان جس کیٹیگری سے تعلق رکھتا تھا، ایسے شخص سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات اگلوانا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ صرف میرا جرم بتلا دو۔ اس کی بات سن کر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ طوفان خان، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور ہم کرائے کے قاتل ہیں۔ ہمارے ایک دوست سے پچھلے دنوں ہمیں ڈیرہ سے نارائن بلایا تھا اور اسے تمہارے قتل کا معاوضہ دیا تھا۔ اس کا نام بتا کر آپ لوگ بے شک اپنا کام کر سکتے ہو۔ چودھری اکبر، اس کا اصل وطن تو ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ آج کل اس نے کسی دشمنی کی وجہ سے نارائن میں گھر بنایا ہوا ہے، مگر اسے تو ہم نے جنگل کھیل میں چھوڑا تھا۔ طوفان خان حیرانی سے بولا، اور اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میں نے تو فقط اتنی بات کہی تھی کہ دشمنوں کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ دینا بزدلی کی علامت ہے۔ شاید یہی بات ہو۔ بہرحال تم اب چھٹی کرو۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر ٹریگر پریس کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بے گناہ قتل پر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ امجد، اسے گولی مار دو۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اپنی گن چھکاتے ہوئے امجد سے کہا، یہ ثواب کا کام تم خود ہی انجام دو۔ وہ روکھے لہجے میں بولا، بے وقوف، اسے زندہ چھوڑ دینا باعث نقصان ہے۔ میں نے دبے لہجے میں اسے جھڑکا، تو میں نے کب کہا ہے کہ چھوڑ دو؟ میں نے ہونٹ پھیرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گن سونتی اور آنکھیں بند کر کے ٹریگر کو دبانے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح ناکام رہا۔ امجد، اس کی تلاشی لو۔ اس مرتبہ میں نے زوردار لہجے میں امجد سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ امجد کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات سے مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ طوفان خان ایک طاقتور شخص تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اسے لڑ مر کر نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، مگر اب میں نے جان بوجھ کر امجد کو اس کے قریب بھیجا تاکہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے اور کم از کم اس طرح اسے نشانہ بنانے کا موقع ملے۔ مگر اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے بڑے آرام سے تلاشی دے دی۔ اس کی جیب میں چمڑے کے کور میں بند ایک خنجر، تھوڑی سی نقدی اور نسوار کی پڑیاں نکلی۔ امجد نے بڑی لاپرواہی سے اس کی تلاشی دی تھی اور اسے کچھ مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بس یہی کچھ ملا ہے۔ امجد اس کی جیب سے نکلنے والا سامان میری جانب بڑھایا۔ اپنے پاس ہی رکھو،
کہہ کر میں نے طوفان خان کو گھورنے لگا جو بڑے اطمینان سے ہاتھ بلند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ ہمارے لیے سانپ کے منہ میں چھچندر ثابت ہوا تھا۔ اسے مارنے کے لیے ہمارا ضمیر راضی نہ ہو رہا تھا اور زندہ چھوڑنے کی مخالفت ہمارا دماغ ٹھوس دلائل سے کر رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد ایک رسکی فیصلے پر پہنچتے ہوئے میں نے اسے کہا، طوفان خان، اگر ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں تو یہ عہد دے سکتے ہو کہ اس سارے واقعے کو بھلا دو گے اور کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گے، اس کے ساتھ چودھری اکبر کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ ایک شرط پر۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا، یوں جیسے مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہو۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ مجھے حقیقت بتلا دیں، آپ کی کہانی سے میں مطمئن نہیں ہوں، آپ پیشہ ور قاتل نہیں لگ رہے۔ تمہارے اندازے میں ہم کیا ہیں؟ چودھری اکبر کے دشمن، وہ بلا جھجک بولا۔ واقعی اس کا اندازہ غضب کا تھا۔ اچھا بھائی، ہاتھ نیچے کرو، آؤ ادھر سائے میں تجھے اصل حقیقت بتلاتے ہیں، اور امجد اسے اس کا سامان واپس کر دو، طوفان خان سے پشتو میں کہہ کر میں نے امجد سے کہا۔ طوفان خان نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے امجد سے اپنا سامان واپس لے کر جیب میں ڈالا اور پھر ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے میرے ساتھ بڑی سی چٹان کے سائے میں آ بیٹھا۔ امجد بھی ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ طوفان خان، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم واقعی چودھری اکبر کے دشمن ہیں۔ وہ ہم سے چھپ کر بھاگا ہوا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنی اطلاع ملی تھی کہ وہ میران شاہ میں کسی حاجی بہادر کی پناہ گاہ میں ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ یہاں سے بھی آگے چلا گیا ہے، اور اس کے متعلق صرف حاجی بہادر یا طوفان خان کو پتہ ہے۔ حاجی بہادر کو اغوا کرنے میں چونکہ زیادہ محنت کرنی پڑتی، اس لیے ہم نے تمہیں اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، اور پھر خوش قسمتی سے تو اسی وقت ہمارے سامنے چڑھ گیا۔ گو ہم تمہیں شکل سے نہیں پہچانتے تھے، لیکن تیرا حلیہ کسی نے بڑی تفصیل سے بتلا دیا تھا۔ باقی کی تفصیل تمہیں معلوم ہے۔ اکبر کا پتہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جنگل خیل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہنوز تشنا ہے کہ آپ لوگوں نے قاعدے کے مطابق مجھے گولی کیوں نہیں ماری۔ طوفان خان، کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے گناہگار کرنے کے لیے ہی آپ نے اپنے ساتھی کو میری تلاشی لینے کے لیے بھیجا تھا نا؟ وہ مسکرایا۔ میں بھی ہنس پڑا۔ وہ حقیقتاً کافی سمجھداری کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ تو نے بھی تو قسم کھا لی تھی ہمارے خلاف کوئی غلط قدم نہ کرنے کی۔ آپ کا نام؟ عمر جان۔ تو عمر جان بھائی، بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا پورا اعتماد انداز اور خوف سے خالی چہرے اس بات کے غماز ہیں کہ آپ دونوں پر قابو پانا میرے بس سے باہر تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے، میں بندے کی چال دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ چلو چھوڑو اس فضول بحث کو، تو نے ہم سے سچ بات پوچھی تھی، وہ ہم نے بتلا دی۔ اب ہمارے ساتھ مردوں والا وعدہ کرو کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، اور اکبر خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ آپ دونوں مطمئن رہو، طوفان گردن کٹا سکتا ہے، اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، اور جہاں تک تعلق ہے چودھری اکبر کا، تو اس نے میرے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لوں گا۔ آخری بات یہ کہ تمہارے معاہدے میں شامل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مہربانی کر سکتے ہو تو ہمیں جنگل کھیل کا راستہ بتا دو، اور یہ بھی واضح کرو کہ آیا چودھری اکبر نے وہاں ٹھہرنے کا پکا ارادہ کیا تھا یا وہ وہاں سے آگے بھی کہیں جا سکتے ہیں۔ دگن سے دتا خیل تک آپ لوگوں کو ویگن مل جائے گی، وہاں سے آگے بابا زیارت اور ماما زیارت تک مقامی ٹویوٹا مل جاتی ہے۔ ماما زیارت اور شیرانی کے درمیان قریباً شمال مغرب کی سمت پہاڑیوں میں ایک طویل راستہ بنا ہوا ہے جو جنگل خیل تک جاتا ہے۔ جنگل خیل کسی ایک گاؤں کا نام نہیں، بلکہ وہاں بیسیوں چھوٹے بڑے دیہات ہیں، ان تمام کو جنگل خیل کہتے ہیں۔ باقی رہا اکبر خان کی یقینی موجودگی کا، تو اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سے جاتے وقت اس کا پکا ارادہ یہی تھا کہ اس نے اگلے چند سال وہیں گزارنے تھے۔ چند بندے بھی اس کے ہمراہ تھے جو اسے جنگل خیل کے پہلے گاؤں کے قریب چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ اب واللہ عالم وہ وہیں ہے یا کسی اور سمت کوچ کر گیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھتے ہوئے بولا، بہت بہت مہربانی طوفان خان، ہماری وجہ سے آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو اجازت ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، مگر میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہو کر مسکرایا۔ ایک دن کی خدمت کا موقع دیے بغیر آپ لوگوں نہیں جا سکتے۔ طوفان خان، ہم ضرور آپ کے پاس ٹھہرتے، لیکن افسوس ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہم آج ہی جانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں گئے تو آپ آج صرف دتا خیل تک جا سکیں گے، اس سے آگے آپ کو گاڑی کل ملے گی۔ تو اتنا خوار ہونے کی بجائے اگر رات مجھے میزبانی کا موقع دے دو اور صبح میں خود آپ کو شیرانی تک چھوڑ آؤں، بلکہ جنگل خیل کا راستہ بھی دکھا آؤں، تو کیسا رہے گا؟ میں نے امجد کو اس کا مطمئن نظر بتا کر رائے لی۔ جیسے آپ بہتر سمجھیں، وہ بولا۔ یعنی طوفان خان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا ضروری ہو گیا۔ یہ ہوا نا خوشخبری کی بات، طوفان خان نے نعرہ لگایا اور ہم دونوں مسکرا پڑے۔ وہی ڈبل کیبن ٹویٹ جس میں تھوڑی دیر پہلے ہم غاصب کی صورت میں بیٹھے تھے، اس وقت معزز مہمانوں کے انداز میں براجمان ملک بہادر کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ عمر جان صاحب، بھائی کا نام تم نے نہیں بتایا۔ میرا نام امجد ہے، میرے بولنے سے پہلے امجد نے جواب دیا۔ آپ بھی ڈیرا کا ہے؟ نہیں، میرا تعلق مانسیرا سے ہے۔
تو تم لوگوں کا یارانہ کیسے بنا؟ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا۔ ہم دونوں فوج میں اکٹھے رہے ہیں، امجد نے جواب دیا اور وہ اس بات میں سہ ہلا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ملک بہادر کی حویلی تک وہ اسی طرح امجد سے انٹرویو لیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے، وہی حویلی جس کے دفاعی نظام کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں گھسنے کا پروگرام بھی نہیں بنا سکتے تھے، اس وقت ایک معزز مہمان کی طرح اس کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے تھے۔ حاجی بہادر سے ہمارا تعارف طوفان خان نے اپنے بہت زیادہ قریبی دوستوں کے طور پر کرایا تھا۔ حویلی کا دفاعی نظام ہمیں حویلی کے اندر آ کر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط لگنے لگا تھا۔ رات کو طوفان خان نے ہمارے لیے پرتکلف دعوت کا بندوبست کیا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ حیران کن کھانا حویلی کے وسیع صحن میں آگ کے علاوہ پر سالم روسٹ ہونے والے دمبوں کا تھا۔ کھانا ان کی روایت کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھایا گیا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دورہ چلا۔ قہوہ پی کر ہم صحن میں بچھی چارپائیوں پر آ بیٹھے۔ چند افراد جیب سے سگریٹ نکال کر اس میں چرس بھرنے لگے۔ اگر آپ لوگ چرس، افیون یا کسی اور نشے کا شوق رکھتے ہو تو ہر چیز ادھر دستیاب ہو جاتی ہے، طوفان خان نے ہم سے پوچھا۔ شکریہ، ہم ان نعمتوں سے دور ہیں۔ اور طوفان خان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس وقت ایک شخص رباب لیے نمودار ہوا اور اس کے ہمراہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں مٹی کا گھڑا تھا۔ دونوں دسترخوان کے لیے بچھائی گئی دری کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر رباب کے تاروں سے جادو بھری آواز سر کی شکل میں نکلی۔ گھڑا بجانے والے نے بھی رب کے سر کے ساتھ اپنے گھڑے کی تھاپ کو ملا لیا تھا۔ رات گئے تک وہ پشتوں کی مختلف غزلیں اور گیت گا کر ہمیں محظوظ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے طوفان خان سے سونے کی اجازت طلب کی، جس کے ساتھ ہی وہ محفل اختتام کو پہنچی۔ ویسے بھی مجھے گانے سننے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن میزبان کی دل آزاری کے خوف سے میں خاموش رہا تھا۔ البتہ وقت میں نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا اور دبی زبان میں طوفان خان سے جنگل کھیل کے متعلق مختلف قیمتی سوالات پوچھتا رہا تھا۔ سونے کے لیے بھی حویلی کے صحن کو ہی استعمال کیا گیا تھا۔ پرتکلف غذا اور پھر سارے دن کی تھکن کی وجہ سے ہم چارپائی پر لیٹتے ہی پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔